الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی ہم تمام پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کچھ دیر میں، چند لمحوں میں، چند اوقات جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے ہم گزارتے ہیں، جس میں بہت ساری قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے لیے اخلاص عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم لوگ جو باتیں سن رہے ہیں وہ یہ کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو ان نشانیوں میں گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا ہے، اور آج جو بات ہمارے سامنے ہے وہ خوارج کا ظہور ہے۔ گزشتہ باتوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھی، جنگ جمل کی بات تھی۔ جنگ جمل کی مختصر ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ اس تعلق سے ایک مجمل بات آپ کے اور میرے دماغ میں آ جائے۔ یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور ان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ نکلے۔ ان لوگوں کی مانگ یہ تھی کہ پہلے خون کا بدلہ لیا جائے، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے حالات مستحکم ہو جائیں، ورنہ کسی کی خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ کوئی امیر نہ ہو، حالات میں استحکام نہ ہو، حالات اگر افراتفری کے شکار ہوں۔ بس یہی ہلکا سا اختلاف تھا، دونوں اپنی جگہ مجتہد تھے، دونوں جگہ اپنی مجتہد تھے۔ بہرحال اس کی وجہ سے جنگ جمل پیش آئی، جس میں دونوں طرف کے 5,000 ہزار لوگ شہید ہو گئے، 5,000 ہزار لوگ جنگ میں شہید ہوئے۔ ویسے بہت ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں کہ 30,000 مارے گئے، 30,000 شہید ہوئے، ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ 5,000 ہزار کی تعداد تھی، اور وہ حدیث کچھ باتیں ہیں اس سلسلے سے ہی مختصر سی بات ہمارے ساتھ ہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ذکر ہے خوارج کا ظہور۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہر معاملے میں غلو کرتے تھے، غلو، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے سے بنا لیا تھا، وہ چیزیں صحیح نہیں تھیں۔ گناہ کبیرہ کے غیر کسی سے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے العیاذ باللہ، تو اسے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بھلے گناہ کبیرہ آدمی کرتا ہے تحت المشیہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، وہ اپنی سزا پانے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا، بڑا گناہ کا مرتکب کرنے والا کافر ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا۔ تو خوارج کے بارے میں یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مال غنیمت، علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے، وہاں سے انہوں نے مال غنیمت بھیجا تھا، تو وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ تو ایک آدمی جس کا نام یہاں لکھا عبداللہ بن دل خویسرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے بہت سارے لوگوں کو دیا جو بڑے بڑے سردار تھے، 3-4 سردار تھے،
اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ تو یہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن ذی الخویصرہ تھا تمیمی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ کیا کہا اس نے؟ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو پھر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس آدمی کو قتل کر دوں، جو اس طرح کہہ رہا ہے میں اس آدمی کو کیا کروں؟ قتل کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں بتلایا کہ خوارج کیسے لوگ ہیں۔ خارج یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے نکل جائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں کہا ہے، ہم لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں کہا ان حدیث کے الفاظ ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے جن کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے۔ ایسے کچھ لوگ آئیں گے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ خارجی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہ دین سے ایسے باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور کے جسم میں سے نکل جاتا ہے۔ اگر جانور شکار کیا جائے تو تیر جسم سے جیسے نکل جاتا ہے، اس پر خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔ کہا کہ بالکل یہ لوگ قرآن تو لمبی پڑھیں گے لیکن دین سے کیا کریں گے؟ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی۔ اور یہ لوگ کب پیدا ہوں گے؟ کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اختلاف اور انتشار کے وقت پیدا ہوں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نشانی بتلا دی، ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا ایک ہاتھ گوشت کے لوتھڑے کی طرح یا عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا، ایک نشانی بتلا دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہروان کی جو جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ اس کے بعد ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایک آدمی قیدی بنا کر لایا گیا، تو اس کے ساتھ وہی چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے خوارج کی نشانیوں میں اور باتیں بتائی گئیں۔ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، کچھ لوگ آخری زمانے میں نکلیں گے، کم عمر کے بیوقوف ہوں گے۔ کیا بولے؟ کم عمر کے بیوقوف ہوں گے۔ جیسے آج کل ہے بڑی باتیں کرتے ہیں، اب ان سے پوچھ لیں کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجب ہیں، تو بتا سکیں گے؟ نہیں اکثر تو نہیں بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ شرعی بالکل سنت کے مطابق غسل کیسے ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹھ کر ماشاءاللہ بڑی یہ بولیں گے، اس کو کافر بولیں گے، اس کو فاسق بولیں گے، کفر کے فتوے لگائیں گے۔ کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے نو عمر بیوقوف ہوں گے، ظاہری طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے، قرآن و حدیث پڑھیں گے، لیکن ایمان کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بڑی اچھی قرات پڑھیں گے اور قرآن و حدیث پڑھیں گے، لیکن ایمان کا نور ان کے حلق سے نہیں نکلے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے جسم سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، خارجی لوگ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ کیا بولے؟ خارجی لوگ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔
اور اللہ کے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گھنی داڑھی والا، گھنی داڑھی بولے تو پوری داڑھی بھری ہوئی، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، رخسار ابھرے تھے، پیشانی چوڑی تھی اور سر اس کا منڈا تھا، سر مڑا ہوا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ سے ڈر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ویسے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عرش والے کے معاملے میں تم مجھے امانت دار کہتے ہو، وہ وحی جو آسمان سے آتی ہے میں جیسے کہتا ہوں مان لیتے ہو، معمولی مال کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں انصاف سے بانٹوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وحی کے معاملے میں جو وحی آتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ الکلام کلام الباری صوت القاری، کلام کس کا ہے؟ باری، والباری المصور، باری کا ہے، پیدا کرنے والا، الخالق الباری، والصوت صوت القاری، آواز کس کی ہے؟ قاری کی، پڑھنے والی کی آواز۔ تو اس معاملے میں تم مجھے امین سمجھتے ہو، لیکن مال کے معاملے میں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں خوارج کے بارے میں بتائیں، جس پر خالد بن ولید نے اس کی گستاخی پر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کیا کروں؟ اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی اس تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ سوچیں گے کہ خوارج کیوں پیدا ہوئے۔ ایک تو ہے علماء نے کہا کہ خوارج کب سے شروع ہوئے، اس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کہاں سے شروع ہوئے؟ دیکھیے جنگ صفین ختم ہوگی، جنگ جمل کے بعد اور ایک جنگ ہوئی جنگ صفین، جنگ صفین ختم ہو گئی۔ جنگ صفین ختم ہونے کے بعد پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو فریق تھے دونوں کے درمیان کچھ اختلافات تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے کچھ لوگ تھے جو الگ ہو گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ 18,000 کے قریب لوگ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ بس چھوٹی سی بات تھی، کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ، تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو معاویہ رضی اللہ کہا کہ ہم لوگ اللہ کی کتاب کو حکم بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بولے کہ کون فیصلہ کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری، کس کو؟ دو طرف سے دو آدمی آئے، ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دوسرے یہ لوگ جج بن کر بیٹھیں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 18,000 آدمی تھے، وہ لوگ سارے جا کے ایک جگہ، حرورہ ایک جگہ کا نام، وہ جگہ جا کے سارے جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ نے لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا، جبکہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی۔ اللہ کی کتاب بولتی نہیں؟ بولتی۔ کون بولیں گے؟ لوگ ہی بولیں گے، لیکن کس کے مطابق بولیں گے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق بولیں گے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں، آپ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ آپ لوگ نافرمان ہو گئے ہیں، اب آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ تھی بات کس کی؟ خوارج کی۔
تو خوارج کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو ایک چیز، اب ان کا کون تھا پہلا آدمی؟ عبداللہ بن، کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ذی الخویصرہ، اس کا نام کیا تھا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے کہا تھا کہ آپ کیا کیجئے، انصاف سے بانٹیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے وہ بات کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاف میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک چیز جو مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے کہ خوارج کے اندر جو صفت تھی، جو عادت تھی، غلو، کیا چیز تھی ان میں؟ غلو۔ جو چیز نہیں تھی اسے بنا لینا، جو چیز ہے اسے ہٹا دینا، اور ہر ایک کو کیا کرنا؟ کافر بنا دینا، ہر ایک کے تعلق سے کہنا کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خوارج کے اندر کیا کیا باتیں ہیں؟ اگر وہ باتیں آج کسی جماعت کے کس لوگوں کے اندر پائی جائیں تو ان پر بھی کیا یہی حکم لگایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں خوارج کے جو صفات ہیں وہ یہ کہ اگر کہیں مسلمان مملکت ہے تو ان کے خلاف بغاوت کرنا، مسلمان بادشاہ ہے تو کیا کرنا؟ بغاوت کرنا۔ خوارج کی ایک عادت تھی کہ مسلمان بادشاہ، مسلمان سلطان جب تک شریعت پر عمل کرے گا ہم ساتھ دیں گے، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ صحیح ہے کیا؟ غلط ہے، غلط ہے۔ ساری شریعت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ اور پہلی چیز کیا تھی خوارج میں؟ غلو، یعنی مسلمان بادشاہوں کے خلاف کیا کرنا؟ بغاوت کرنا، اور گناہ کبیرہ پر سامنے والے کو کافر بنانا۔ اگر کوئی زنا کر لیا، شراب پی لیا، یا اسے کیا کرنا؟ ماں باپ کی نافرمانی کر لیا، تو کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، وہ لوگ کافر بناتے۔ کہتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے شیخ یہاں لکھتے ہیں خروج کسے بولتے ہیں یہ لوگ؟ خروج مطلب بادشاہ کے خلاف خروج کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا یا اس کی بغاوت کرنا۔ تو یہ ان کی عادت تھی، مطلب کس کی عادت تھی؟ یہ خوارج کی عادت تھی، جو اس طرح سے یہ لوگ کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ذرا تفصیل سے پڑھیں گے کہ آج کے زمانے میں بہت ساری کچھ ایسی باتیں ہمارے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کو فاسق بنا دیتے ہیں، کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت، اس سے کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ تو آدمی کو بھی اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے کہ دھڑلے سے کسی کو کافر بنا دے، کسی کو فاسق بنا دے۔ تو کچھ باتیں میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں۔ دیکھیے، تو کچھ باتیں انہوں نے یہاں پیش کیا ہے کہ تو آج کے زمانے میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں خوارج العصر۔ آج کے زمانے کے خوارج کون ہیں؟ ایک تو حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے انہوں نے، اس لیے کہ اس حدیث میں ایک چیز جو بتلائی گئی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہ جو فرقے پیدا ہوں گے یہ لوگ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کے در پہ نہیں ہوں گے، کافروں کو قتل نہیں کریں گے۔ ایک طرح سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں ہی کو قتل کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ کافروں، یہ خوارج کی عادت ہوتی ہے کہ مسلمانوں ہی کو قتل کرتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ ایک کتاب میرے ساتھ ہے، اصول داعش خوارج العصر۔ یہ کتاب بدر بن محمد البدر کی ہے کہ چاہے جو بھی لوگ ہوں جو اس طرح اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں یا معصوموں کو قتل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی میں آتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو سب سے پہلا اصول ہے وہ کیا ہے؟ بولو اکرم۔ تکفیر المسلمین۔ یہ کیا ہے؟ خروج تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکفیر المسلمین، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔
جیسے ہی اس سے گناہ ہوا، گناہ کبیرہ، اسے کیا کرتے ہیں؟ کافر بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جس میں کہا یخالفون او یرمون کل من خالفہم، ایک اور بتایا استباحۃ دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلال کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی جان، مال، اس کی عصمت کی بہت بڑی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کہا کہ آج کا دن جیسے حرمت والا ہے، تمہاری جانیں، مالیں اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ محترم ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کیا ہے اس میں شاید؟ مسلمان کو قتل کرنے والے کو 5 سزائیں ہیں۔ کتنی؟ 5 سزائیں، 5 عقوبات، 5 سزائیں جو آدمی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ لوگ قتل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا من وحد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا مانے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ان تمام کو وہ کافر مانتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا جان، مال، اس کی عزت دوسرے پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تو خوارج کی ایک اور عادت کیا ہے؟ غلو کے ساتھ ساتھ تکفیر، مسلمانوں کو کافر، اور ایک مسلمانوں کو قتل کرنا، استباحۃ دماء المسلمین۔ بہت سارے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اصول ہم نے پہلے پڑھا الخروج علی حکام المسلمین، مسلمان بادشاہ پر خروج کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ جیسے پہلی چیز ہم نے کہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى من امیرہ شیئا، آج بھی ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تھوڑا امیر سے اختلاف ہو گیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں، 4 آدمیوں کو لیتے ہیں، ویسے کتنے بڑھتے، یہ ایم ایم پی 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 ایم بڑھتے جاتے رہتا، جتنی جماعتیں پڑھتے رہتی ہیں وہ الفابیٹ تو بہت ہے نا، کتنے ہیں؟ 27 ہیں، کتنی جماعتیں بنا لے جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى من امیرہ شیئا، اگر آپ کسی جماعت میں ہیں اور جماعت کا امیر آپ دکھتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کے امیر میں کچھ غلطی ہے، تو کیا کرو؟ کیا کرو اکرم؟ فَلْيَصْبِرْ، کیا کرو؟ دوسری پارٹی نہیں بناؤ، کیا کرو؟ استغفر اللہ، فَلْيَصْبِرْ، صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، اگر ایک بارش بھی اگر کوئی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ متفق علیہ۔ تو بہتر ہے کہ آدمی، اسی لیے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، رواہ الشیخان۔ تو امیر سے کچھ غلطی آپ کو دکھتی ہے تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں اور الگ پارٹی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ سب سے بڑی بات جو آج ہمارے پاس معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک اور چیز ماشاءاللہ دیکھیے، ایک اور بات یہاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اور ایک عادت ہے جو آج کل ہمارے بچوں میں بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، ہم لوگوں میں نہیں، ایک ٹرن چلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب علماء کی ضرورت نہیں رہی، ساری باتیں کس سے معلوم ہو جاتی ہیں؟ حالانکہ اسی لیے کہا
ومن اصول هذه الفرقة ايضا الطعن في العلماء، یہ خوارج کا ایک اصول کیا ہے؟ علماء پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں کہ حال ہی میں ایک صاحب ہوتا ہے، آج کل جتنا بھی دعویٰ ہو رہا ہے، جتنا بھی کام ہو رہا ہے، سب کس سے ہو رہا ہے؟ سب ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ یہ علماء کیا نہیں کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ علماء پر طعن کرنا یہ کس کی عادت ہے؟ خوارج کی عادت ہے۔ اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں فَإِنِ ابْتَعَدَ النَّاسِ عَنِ الْعُلَمَاءِ قَالُوا عَلَيْكَ بِالشَّيْخِ فلان، یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ تو اللہ کے نبی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جو شخص عالم کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو عالم کی کیا کرنا چاہیے؟ رواہ احمد، قدر و قیمت سمجھنی چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، علماء کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو، لیکن عالم دین کو کچھ باتیں نہیں معلوم ہو۔ ضروری نہیں کہ ساری باتیں ایک عالم کو معلوم ہے، ایسا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں۔ ومن اصول، اسی طرح خوارج کی ایک اور عادت بھی ہے کہ یہ لوگ حقائق کو بدلتے ہیں۔ حقائق کو بدلنا بولے تو حقائق کو بدلنا کیا مطلب ہے؟ جو ریئل ہے، جو فیکٹ جو ہے اس کو کیا کرتے وہ لوگ؟ سفید کو کالا، کالے کو سفید بتاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ خوارج کی عادت ہے۔ اور بالکل جیسے کہا ایاکم والکذب، جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں، شریعت میں جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو غلطی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح خوارج کی ایک اور عادت بھی یہاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کلیئر ہے، اس کے بیچ میں کچھ مشتبہات، ڈاؤٹ فل چیزیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو واضح ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پڑے رہتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو کلیئر ہے، واضح ہے، اور جو غلط ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ایسا ہی تھا، خواہ مخواہ لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ ڈاؤٹ میں مبتلا کرتا تھا۔ وہ ایسی ایسی باتیں پوچھتا تھا۔ کیا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اسے بلا کے اچھی کھجور کی چھڑیاں منگائیں، اتنا مارا سارا سر خون ہو گیا۔ بعد میں بولا کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا نہیں کرنا، کوئی بھی نہیں بیٹھنا، اور اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ذرا اچھا ہو گیا، ذرا پھر بلایا، پھر مارا۔ تو اس نے آخر میں کیا کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین، مارنا ہے تو آپ کیا کیجئے؟ مجھے پوری طرح مار دیجئے، چھوڑنا ہے تو پھر اس کے سر میں ویسے خیالات کبھی نہیں آئے۔ تو ایسے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں پھر یہی باتیں ہم سنیں گے کہ آج کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں جو خوارج کی باتیں ہیں،
جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہی باتیں ہمارے دوبارہ سنیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچنا میرے اور آپ کے لیے، میں نے مختصر سے بتا دیا ہے لیکن تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے، جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ تو خوارج جمع کس کی ہے؟ خارجی۔ ان کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ وہ خوارج تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، اور بہت سارے مارے گئے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کیا، لیکن اس کے اثرات آج بھی لوگوں میں کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ ان کی صفات آج بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔